محمد و آل محمد کی عزت و عظمت میں۔ محمد و آل محمد پہ درود بھیجنا عظیم عبادت ہے، مل کے باجماعت صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب السماوات ورب الارض ورب العالمین، ولا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وغیبتہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، کائنات کا خالق و مالک اللہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس اور ذاکرین مجلس کی عزت میں، رزق میں، بخت میں، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ جتنے احباب بھی مومنین و مومنات دور و نزدیک سے چل کے اس فرش عزا پہ تشریف لے کر آئے ہیں، کائنات کا خالق و مالک اللہ تجھے واسطہ ہے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا، اس بھرے ہوئے دربار سے کسی کو بھی خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا۔ پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا اور بہترین روزگار عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جن کو صرف تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں بادشاہ حسین کا ان کو کم از کم ایک ایک ماتمی ضرور عطا فرما۔ اور پروردگار اپنی آخری حجت منتقم خون حسین، منتقم کربلا، وارث ذوالفقار، وارث ذوالجناح، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کو شرف قبولیت تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لیں، مل کے باجماعت درود پڑھ لے محمد و آل محمد کی عزت۔ ہے اجازت جی دو چار فکرے عرض کروں جناب کے ساتھ۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7.25 ارب کے قریب انسان آباد ہیں، اور جتنے انسان بھی اس روئے زمین پر آباد ہیں ان میں سے انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو کسی نہ کسی کو سجدہ ضرور کر رہی ہے۔ سارے انسان نہیں، اکثریت ایسی ہے کہ جو کسی نہ کسی کی عبادت ضرور کر رہی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے انسان کی کہ انسان جس کی بھی عبادت کرتا ہے اس کی کل 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، یا تو انسان کسی کے سامنے کسی لالچ میں جھکتا ہے یا کسی خوف کی وجہ سے جھکتا ہے، اتفاق کریں گے میری بات سے۔ یا تو انسان کسی کی عبادت کسی لالچ کی وجہ سے کرتا ہے، یا انسان کسی کی عبادت کسی خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، سکھ حضرت گرو نانک کو پوج رہے ہیں، ہندو بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، پارسی یا زرتشت آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہاڑ کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سانپ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ ان ساروں جتنے بھی خدا دنیا میں ہیں، سب کی وجہ ایک ہے کہ انسان بنیادی طور پہ اس کا ذہن یہ ہے کہ
کہ جس کو بھی سجدہ کیا یا خوف کی وجہ سے کیا یا لالچ کی وجہ سے۔ پہلے انسان نے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھا، ذہن میں خیال آیا کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائیں، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر گریں کیوں نہ اس کے پتھروں کا بت بنا کے اسے سجدہ کیا جائے۔ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو فکر عرض کرتا ہوں، کیوں نہ اسے سجدہ کیا جائے۔ انسان نے ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھا اور خیال آیا کہ آج وہاں گرا ہے، کل یہاں گرے گا، پہلے والی جگہ پہ ٹھیک تھا، آج وہاں گرا ہے، کل یہاں گرے گا، اس سے پہلے کہ مجھ پہ گرے کیوں نہ ستارے کو سجدہ کیا جائے۔ خوف ذہن میں بیٹھ گیا، اور انسان نے سانپ کو دیکھا، خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اس سے پہلے کہ نقصان پہنچائے اسے سجدہ کیا جائے۔ فرعون اور نمرود جیسے انسانوں کا خوف محسوس ہوا، ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، انہیں سجدہ کیا جائے۔ میں کہتا ہوں یا علی کیا کہنے تیری عزت اور عظمت کے، انسان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، میرے مولا نے بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ جسے علی توڑے وہ خدا نہیں ہوتا۔ توجہ فرمائیں بھی، توجہ فرمائیں۔ آپ صاحبان میں دعا لینی ہے جناب آپ سے، جن بتوں کو علی توڑے وہ خدا نہیں ہوتا۔ لوگ سانپ کو سجدہ کرتے تھے، میرے مولا نے جھولے میں سانپ کو چیر کے بتا دیا کہ سانپ خدا نہیں ہوتا۔ لوگ ستارے کو سجدہ کرتے تھے، میرے مولا نے ستارہ اپنے دروازے پہ بلا کے بتا دیا کہ ستارہ خدا نہیں ہوتا۔ لوگ انسان کو سجدہ کرتے تھے، میرے مولا نے اپنا سر سجدے میں رکھ کے بتا دیا کہ انسان خدا نہیں ہوتا۔ اور میرے مولا نے فرمایا کہ اے بار الہا، میں تیری عبادت نہ کسی خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، نہ میں تیری عبادت کسی لالچ کی وجہ سے کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کائنات کا واحد انسان ہے میرا مولا علی، جو یہ لفظ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بار الہا، میں تیری عبادت نہ کسی خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، نہ کسی لالچ کی وجہ سے کرتا ہوں، بلکہ میں تو تجھے صرف اس لیے سجدہ کرتا ہوں کہ تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے۔ زندہ و سلامت، تو اس قابل ہے کہ تجھے سجدہ کیا جائے، کیونکہ توحید کی سب سے بڑی پہچان کا نام علی ہے، جس نے توحید کو سب سے بعد از رسول احسن انداز میں پہچنوایا، جس نے اللہ کی سب سے بہترین پہچان کروائی رسول کے بعد، اس شخصیت کا نام حیدر کرار ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر بیدار بیٹھے ہو ذہنوں کو میرے ساتھ ملاؤ، 2-4 سطریں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا لینی ہے۔ 13 رجب کو میرے مولا علی کی ماں اپنے گھر سے نکلی، اللہ کے گھر کے قریب آئی، اللہ کی گھر کی دیوار نے علی کی ماں کو اپنے آپ رستہ دیا۔ اگر بیدار ہیں تو فکرہ بدل کے کہوں کہ کعبے کی دیوار کائنات کی پہلی دیوار ہے کہ جو علی کے ماں کے استقبال میں پہلے پھول کی طرح کھلی، پھر کلی کی طرح بند ہو گئی۔ زندہ و سلامت رہیں، مولا سلامت رکھے۔ پہلے پھول کی طرح کھلی، پھر کلی کی طرح بند ہو گئی، پہلی دیوار کائنات کی۔ علی کی ماں دیوار کے اندر چلی گئیں، اللہ کے گھر کے اندر چلی گئیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کا گھر کسی ویرانے میں تھا؟ ویرانے میں نہیں تھا، بلکہ مکہ شہر کے اندر تھا۔ ارد گرد لوگ آباد تھے، ارد گرد لوگ چل پھر رہے تھے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ابو طالب کی زوجہ، عبد المطلب کی بہو، علی کی ماں، محمد مصطفیٰ کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی حویلی سے نکلی ہیں، اللہ کے گھر کی دیوار کے قریب آئی ہیں۔ دیوار پھٹی ہے، دیوار نے رستہ دیا ہے، علی کی ماں اندر چلی گئی۔ 13 رجب کا دن گزرا، علی کی ماں باہر نہیں آئی۔ 14 رجب کا دن گزرا، علی کی ماں باہر نہیں آئی۔ 15 رجب کا دن گزرا، اب بوڑھوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ 3 دن ہو گئے، علی کی ماں اندر ہے، ابو طالب کی زوجہ اندر ہے۔ آخر ابو طالب کی زوجہ کعبے کے اندر کر کیا رہی ہے، اللہ کے گھر کے اندر کر کیا رہی ہے؟ بندے اکٹھے ہوئے، حضرت ابو طالب کے دروازے پہ آئے، علی کے والد کے دروازے پہ آئے، آ کے دروازے پہ دستک دی۔ حضرت ابو طالب باہر آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ ابو طالب تجھے پتا ہے کہ 3 دن ہو گئے تیری زوجہ تیرے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر کے اندر ہے، اس گھر کے اندر ہے، تیری زوجہ اس گھر کے اندر ہے، تیری زوجہ اس گھر کے اندر کر کیا رہی ہے؟ مسکرا کے ابو طالب نے دروازہ بند کیا، کہا جاؤ اپنا اپنا کام کرو۔ کہنے لگے تمہیں کوئی پریشانی نہیں؟ سنے گے فکرہ؟ ابو طالب فرماتے پریشانی والی کون سی بات ہے؟ جانے والی جانے یا بلانے والا جانے، جانے والی مل کے حیدری
جانے والی جانے یا بلانے والا جانے، میزبان جانے یا مہمان جانے، یا وہ جانے جس نے بلایا ہے یا وہ جانے جو گئی ہے۔ 15 رجب کا دن گزر گیا، 16 رجب کو عرب کے بوڑھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے مشورہ کیا اب ایسے تو نہیں چلے گا، اب ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ کعبے کے اندر، اس گھر کے اندر ابو طالب کی زوجہ کر کیا رہی ہے، اب ہم کو دروازہ کھولنا پڑے گا، اب ہم کو تالا توڑنا پڑے گا۔ 16 رجب کو عرب کے چند بوڑھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ جاگنا نیاز حسین، انہوں نے اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ آج دنیا نے پہلی مرتبہ اللہ کے گھر کے دروازے پہ دی تھی دستک۔ آواز قدرت آئی، اٹھ فاطمہ بنت اسد تو میرے گھر کا دروازہ کھول، اٹھ فاطمہ بنت اسد تو میرے گھر کا دروازہ کھول۔ بی بی کی آواز آئی، مالک گھر تیرا ہے، دروازہ میں کیوں کھولوں؟ آواز قدرت آئی، بندوں نے دی ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ میرے گھر کے دروازے پہ دستک، میرے گھر کا دروازہ کھول کے ان کو علی دکھا، ان کو علی دکھا کے کائنات پہ قیامت تک کے لیے واضح کر دے کہ تم جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے، اندر سے جلی نہیں آئے گا بلکہ علی آئے گا۔ زندہ ہو، سلامت رہے، آباد و شاد رہے۔ بات پہنچ گئی جناب تک؟ اندر سے جلی نہیں آئے گا بلکہ اندر سے علی آئے گا جب بھی اللہ کے دروازے پہ دستک دو گے۔ اور لوگ کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگو۔ میں کہتا ہوں مورخو، مانگنے والا کا کام ہوتا ہے دروازے پہ جا کے صدا لگانا۔ ہم جب بھی اللہ کے دروازے پہ مانگنے کے لیے گئے ہیں، بھئی دیکھیں نا، سوالی مانگنے کے لیے دروازے پہ آتا ہے، اندر سے جو بھی نکلے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم جب بھی اللہ کے گھر کے دروازے پہ مانگنے کے لیے گئے ہیں، ہم کو اللہ کے گھر سے سوائے علی کے کوئی نکلتا ہوا نظر ہی نہیں آیا۔ جو بھی نکلے گا اسی سے مانگا جائے گا۔ 16 رجب کی شام ہوئی اور اس علی کو لینے کے لیے کعبے سے، فکرہ سمجھنا نیاز حسین اگر بیدار بیٹھے ہیں تو بھئی تائید کرنا، اس علی کو کعبے سے لینے کے لیے، لطیف فکرہ لطیف بندوں کے لیے، وہ اس علی کو کعبے سے لینے کے لیے 16 رجب کو وہ نبی گیا ہے کہ جو خود کبھی قرآن لینے بھی نہیں گیا تھا۔ توجہ نہیں فرمائی بھی، توجہ نہیں فرمائی۔ وہ نبی علی کو لینے گیا جو خود کبھی قرآن لینے نہیں گیا تھا۔ باقی جتنے انبیاء کو اللہ نے کتاب عطا کی وہ سارے اپنی کتاب لینے خود جاتے رہے۔ موسیٰ طور پہ جاتے رہے، داؤد جنگلوں میں رلتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام ماں کو سفارشی بنا کے لے جاتے رہے، لیکن باری میرے نبی کی آئی، آواز قدرت آئی، میرا حبیب وہ سارے چھوٹے نبی تھے تو ان کا سردار نبی ہے، وہ سارے تیرے غلام تھے تو ان کا آقا ہے، وہ تیری رایا تھے تو ان کا سردار ہے، وہ سارے چھوٹے تھے تو بڑا ہے۔ وہ اپنی اپنی کتاب لینے خود آتے تھے، تو اپنی کتاب لینے خود نہیں آئے گا، بلکہ میں اللہ کا تجھ محمد سے وعدہ ہو گیا کہ تو اگر گھر میں رہے گا قرآن تیرے پیچھے گھر میں اترے گا، اگر تو مسجد میں جائے گا قرآن تیرے پیچھے مسجد میں آئے گا، اگر تو پہاڑ پہ چڑھے گا قرآن تیرے پیچھے پہاڑ پہ اترے گا، اگر تو جنگ میں جائے گا قرآن تیرے پیچھے جنگ میں آئے گا، اگر تو گھر میں بیٹھے گا قرآن تیرے پیچھے گھر میں آئے گا۔ اللہ کی قسم ہے کہ جو نبی کبھی قرآن لینے بھی نہیں گیا تھا، 13 رجب کو کعبے میں میرا مولا علی آیا، محمد مصطفیٰ قرآن سمجھ کے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ 14 رجب کا دن گزرا، 15 رجب کا دن گزرا، 16 رجب کو آواز قدرت آئی، میرا حبیب یہ قرآن نہیں علی آیا ہے۔ زندہ و سلامت رہے۔ یہ قرآن نہیں علی آیا ہے، اسے خود لینے جائے گا تو تجھے عطا کیا جائے گا۔ میرے نبی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کے گھر کے دروازے پہ پہنچے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے اپنا 3 دن کا بیٹا مشکل کشا حیدر کرار محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ رکھا۔ پہلی نگاہ محمد مصطفیٰ کی علی کے چہرے پہ پڑی۔ علی نے پہلی مرتبہ 3 دن کی عمر میں آنکھیں کھول لی تو پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ، پہلی نظر مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑی۔ میرے نبی نے علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے دیکھا اور ذہن میں خیال آیا کہ یہ وہی شہر مکہ ہے
اسی علی کا بابا اسی شہر کے اندر مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے لوری سنایا کرتا تھا۔ توجہ توجہ توجہ، اسی علی کا بابا اسی شہر مکہ میں مجھے ہاتھوں پہ اٹھا کے لوری سنایا کرتا تھا۔ کیوں نہ آج اپنے چچا ابو طالب کا اتار دوں۔ آج پہلے میرا چچا مجھے لوری سناتا تھا، آج میں اپنی زبان سے علی کو لوری سناتا ہوں، آج میں اپنی زبان سے علی کو لوری سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے نبی نے علی کے رخسار پہ بوسہ دیا، اور رخسار پہ بوسہ دے کے میرے نبی نے لوری سنانا شروع کی۔ نبی مسکرا کے علی کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں، یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، یا علی تیرا لہو میرا لہو ہے، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی تیرا جسم میرا جسم ہے، یا علی تیری جان میری جان ہے، یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں۔ نبی فرماتے ہیں، انت منی و انا منکا، یا علی تو مجھ جیسا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، یا علی تو مجھ جیسا ہے، زندہ و سلامت رہے، یا علی تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں، تو مجھ جیسا ہے، میں تجھ جیسا ہوں۔ ابھی نبی لوری سنا رہے تھے، جاگنا، ابھی نبی لوری سنا رہے تھے کہ جبریل امین آئے، نبی کے قدموں پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے خرچے سارے میرے، علی سارے کا سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارے کا سارا تیرا، خرچہ سارا میرا، علی سارے کا سارا تیرا۔ تو نے اپنی طرف سے لوری سنائی ہے، اللہ کہتا ہے ایک لوری میری طرف سے بھی سنا۔ آوازیں کیسی لوری؟ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے علی سے کہتے یا علی تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے، یا علی تیری آنکھیں عین اللہ ہے، تیری زبان لسان اللہ ہے، تیرے کان اذن اللہ ہے، تیرا ہاتھ ید اللہ ہے، جاگنا، تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے، تیری آنکھیں عین اللہ ہے، تیری زبان لسان اللہ ہے، تیرے کان اذن اللہ ہے، تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے، اور یا علی تیرا دوست رضی اللہ ہے، اور تیرا دشمن لعنت اللہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ تیرا دوست رضی اللہ ہے، تیرا دشمن لعنت اللہ ہے۔ اور وہ علی جو اللہ کی پہچان کا ذریعہ بنا، وہ علی جس نے دنیا کے سامنے اللہ کی سب سے بڑھ کے پہچان کروائی، اس علی کو اگر دنیا نے سمجھ لیا ہوتا تو آج 7 محرم ہے، اس علی کے بیٹوں پہ پانی بند کر دیا گیا، اس علی کے بچے آج کربلا کے میدان میں پیاسے ہو گئے۔ 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10 محرم، یہ 4 دن پوری دنیا میں سیاہ لباس پہن لیا جاتا ہے، پوری دنیا سیاہ پوش ہو جاتی ہے، اور خصوصاً میرے ملک میں جگہ جگہ پہ سوال ہوتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کو ہوا کیا ہے۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، پیروں میں نالین کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ لے کے، کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آل محمد کو چھوڑو، 12 اماموں کو سارے نہیں مانتے، پنجتن پاک کو تو سارے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں 5 جنازے آپ کو سناتا ہوں کہ ظلم کیسا ہوا ہے۔ کائنات میں 5 جنازے ایسے اٹھے کہ صرف ان کو رو لیا جائے تو کافی ہے۔ پہلا جنازہ میرے نبی محمد مصطفیٰ کا اٹھا، اس جنازے کو کندھا دینے والے صرف 9 لوگ تھے، اس جنازے کو کندھا دینے والے صرف 9 لوگ تھے، اور نبی کے 75 دن یا 95 دن بعد نبی کی عزت والی بیٹی جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، اور جناب زہرا نے خود کہا تھا یا علی فلاں 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 بندہ میرے جنازے میں نہ آئے، اور غربت اس جنازے کی ایسی تھی۔ میں کہتا ہوں آل محمد پہ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ سوال کرنا چاہیے کہ شیعہ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ 95 دن بعد ایک ایسا جنازہ اٹھا کہ جس کو اٹھانے والے صرف 3 لوگ تھے۔ آگے سے جنازہ علی نے اٹھایا ہوا تھا، پیچھے سے حسن اور حسین نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب کبھی علی کے قدم تیز ہو جاتے، حسن رو کے کہتے بابا آہستہ چلیے میرا حسین مٹی پہ گر گیا، بابا آہستہ چلیے میرا حسین زمین پہ گر گیا۔ 2 جنازے ہو گئے، تیسرا جنازہ علی کا جنازہ ہے۔ وہ تو تھا ہی ایک راز
اس کو صرف بیٹوں نے پڑھا اور جنازہ میرے مولا کا تابوت ایک اونٹنی والے کے حوالے کر دیا، نقاب پوش کے حوالے کر دیا۔ غربت یہ ہے کہ چوتھا جنازہ جو سیدوں کی حویلی سے اٹھا اس جنازے کا نام حسن امیر ہے۔ حسن امیر کا جنازہ بھیا حسین نے اپنے بڑے بھائی کا جنازہ جب اٹھایا تو جنازہ اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ زینب کی طرف دیکھا اور زینب کی طرف دیکھ کے کہتے میں لے کے جا رہا ہوں اپنے بھائی کا جنازہ، زینب میرے بھائی کا دوسرا کفن تیار رکھنا۔ اجرکم من اللہ اجرکم الی اللہ جعلنا من الباقین فی مجلس ازل، میری بھائی کا دوسرا کفن تیار رکھنا۔ ایک طرف سے ایک رومال کا اشارہ ہوا، حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایک رومال کا اشارہ ہوا، ایک دفعہ کمانوں میں سے کچھ تیر نکلے، 80 تیر یا 70 تیر مولا حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ حسین رو رو کے کہتے تھے میرے مرے ہوئے کو نہ مارو، میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں، اور میرے مرے ہوئے کو نہ مارو، میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں۔ جب دوبارہ جنازہ واپس گھر میں آیا ہے تو ایک دفعہ علی کی بیٹیاں جنازے سے تیر بھی کھینچتی تھی اور رو رو کے کہتی تھی بھیا حسین میں نے تو اپنے بھائی کو کفن سفید پہنایا تھا، یہ رنگ سرخ کیسے ہو گیا؟ حد تیری غربت پہ کائنات قربان کروں، حد تیری غربت پہ دارین قربان کروں۔ پانچویں جنازہ میرے مولا حسین کا جنازہ تھا جو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھنا ہے۔ پانچواں جنازہ غریب حسین کا جنازہ تھا۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو امیر تھا اس کے جنازے پہ تیر چلے، غریب کے جنازے کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں امیر کے جنازے پہ تیر تھے، غریب کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ حد تیری غربت پہ کائنات قربان کروں۔ امیر کے جنازے پہ تیر تھے، غریب کا تیروں پہ جنازہ تھا۔ اور آپ کی آنکھوں کا مشاہدہ ہے، اگر بازار سے کوئی جنازہ گزر رہا ہو لوگ گاڑیاں سائیڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں اور گاڑیوں سے اتر کے پیدل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جنازے کا احترام کرو۔ موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل سے اتر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جنازے کا احترام کرو۔ لیکن کربلا کا یہ عجیب جنازہ تھا کہ 500 بغیرت کربلا میں پیدل پھر رہا تھا۔ حسین کو ذبح کرنے کے بعد وہ گھوڑوں پہ سوار ہوا۔ ادب سننے کے لیے اگر بیٹھے ہو تو پردہ ڈال کے فکرہ کہوں جی، 500 گھوڑا سوار گھوڑوں پہ سوار ہوا اور حسین کا جنازہ پڑھانے کے لیے 500 گھوڑوں کو نئی کھریاں لگائی گئی۔ حد تیری غربت پہ دارین قربان کروں۔ ادھر والے گھوڑے ادھر کو دوڑا دیے گئے، ادھر والے گھوڑے ادھر کو دوڑا دیے گئے۔ حسین کا جنازہ پوری کربلا میں خاک شفا۔ تیری غربت پہ میں کائنات قربان کروں، تیری غربت پہ میں اپنے بہنوں کے پردے قربان کروں۔ آخری وقت ہے میرے مولا حسین کا، میں اشارہ کروں گا میرے مولا کی شبیہ لے آنا۔ آخری وقت ہے میرے مولا حسین کا۔ اور ایک دفعہ ٹیلہ کربلا پہ مجھے اشارہ کر کے بتانا شبیہ تیار ہے کہ نہیں تیار جی؟ مولا حسین ٹیلہ کربلا پہ اکیلے رہ گئے، مولا حسین ٹیلہ کربلا پہ اکیلے ہیں اور ایک دفعہ صدا بلند کر کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میں غریب کی مدد کرے؟ ہو میرا بچانے والا کوئی نہیں رہ گیا، ہو میرا چھڑانے والا کوئی نہیں رہ گیا، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے، کوئی ہے جو میں غریب کی مدد کرے۔ ایک دفعہ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور آئے ہیں خیام کے دروازے پہ، میں اشارہ کروں گا شبیہ لے آنا، دروازے پہ لے کے آؤ امام بارگاہ کے شبیہ، میں اشارہ کروں گا آگے لے کے آنا۔ ایک دفعہ میرے مولا حسین خیام کے دروازے پہ آئے، خیموں کے دروازے پہ آ کے حسین غریب بن کے کھڑا ہوا اور ایک دفعہ انما والی آیت کی تلاوت کی۔ جناب فضہ خیموں کے دروازے سے باہر آئی، خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو کے رو کے کہتی ہیں حسین تو اندر کیوں نہیں آتا؟ سنو گے غربت، حسین تو اندر کیوں نہیں آتا؟ رو کے کہتے ہیں اماں فضہ جیسے میرے پورے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں، اگر میں اندر آیا تو میری بہنیں مر جائیں گی۔ تیری غربت پہ کائنات قربان کروں، اگر میں خیموں کے اندر آیا تو میری بہنیں مر جائیں گی، اگر میں خیموں کے اندر آیا تو میری ماں میری بیٹیاں مر جائیں گی۔ ایک دفعہ فضہ کو رو کے کہا
فضا اما آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر بچپن میں ہو تب بھی ماں کا بڑا اہم کردار ہے، اگر جوانی میں ہو ماں کا زندگی میں بڑا اہم کردار ہے۔ کوئی بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، سفید داڑھیوں والے بوڑھے تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھو جن کی مائیں سلامت ہیں اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں مر گئی ہیں اللہ تمہاری ماں کو جنت میں جگہ دے۔ بھئی اگر بندہ بوڑھا بھی ہو جائے، جب بھی مشکل آئے ماں بہت یاد آتی ہے۔ ایک دفعہ خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین نے فضا کی طرف دیکھ کے کہا اماں فضا میری ماں جو کوئی نہیں ہے، اماں فضا میری ماں جو کوئی نہیں ہے، میں تجھے ماں کہہ کے بلاتا ہوں تو مجھے بیٹا حسین کہہ کے بلا۔ اماں میری ماں نے کربلا کے لیے میرا ایک لباس تیار کیا تھا، وہ میرا پرانا لباس لے کے آ رہا ہوں، اماں خیال رکھنا میرے لباس پہ میری بہن زینب کی نگاہ نہ پڑے، اگر زینب دیکھے گی تو مر جائے گی۔ جناب فضا نے صندوق کھولا اور اس صندوق میں سے لباس نکال کے جب باہر لے کے آ رہی تھی، ایک دفعہ زینب عالیہ نے دیکھا، کہا فضا اماں یہ کیا لے کے جا رہی ہو؟ چھپانا چاہا اور کہا اماں بتا مجھے کیا لے کے جا رہی ہو؟ رو کے کہتی ہیں کربلا والا فاطمہ کے ہاتھ کا سیا ہوا لباس ہے۔ رو کے زینب کہتی ہے اماں یوں کیوں نہیں کہتی کہ میں تیرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہوں؟ تیری غربت پہ میں کائنات قربان کروں۔ اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے۔ جو فاطمہ الزہرا کے بیٹے کو روتے ہو اللہ تم کو اپنے بیٹوں کے غم میں نہ رونے دے۔ اے فاطمہ الزہرا کی اولاد کو رونے والو اللہ تم کو تمہاری اولادوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ کہا یوں کیوں نہیں کہتی کہ تیرے بھائی کا کفن لے کے جا رہی ہوں؟ ایک دفعہ جناب میرے مولا غریب حسین نے اپنے جسم پہ اپنی ماں کے ہاتھ کا سیا ہوا کرتا پہنا۔ ایک دفعہ بھائی جناب زینب عالیہ رو کے کہتی ہے بھیا حسین خیمے کے اندر آ، ہم نے آپ کو سلام کرنا ہے۔ مولا خیمے کے اندر آئے، بیبیوں نے حلقہ بنایا۔ بھئی شمر کمینے سے کربلا کے بعد کمینے یزید نے اپنے دربار میں سوال کیا تھا، فکرہ سننا غربت والا، اپنے دربار میں سوال کیا تھا، کہا تم نے کبھی حسین کو کربلا میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا؟ کمینہ شمر کہتا ہے میں نے حسین کو علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل کھینچتے ہوئے دیکھا، علی اکبر پریشان، حسین پریشان تھا رویا نہیں۔ میں نے عباس کے بازو اٹھاتے ہوئے دیکھا، حسین پریشان تھا رویا نہیں۔ میں نے علی اصغر کے گلے سے تیر کھینچتے ہوئے دیکھا، حسین پریشان تھا رویا نہیں۔ لیکن شمر کہتا ہے آخری وقت تھا، حسین جب اپنے خیموں سے باہر نکلا حسین چیخے مار مار کے رویا۔ کہا رویا کیوں تھا؟ سنو گے غربت؟ کمینہ شمر کہتا ہے بہت سارے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے حسین کے دامن میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، رو رو کے کہتا ہے تو جو جا رہا ہے ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ اور تیرے بعد ہمارا سہارا کوئی نہیں رہ گیا۔ توجہ میرے ساتھ رکھنا، تیرے بعد ہمارا سہارا کوئی نہیں رہ گیا، تیرے بعد ہمارا آسرا کوئی نہیں رہ گیا، تیرے بعد ہم کس کے حوالے ہیں؟ تیرے بعد ہمارا وارث کون ہے؟ تیرے بعد ہمارا سہارا کون ہے؟ حسین نے آخری سلام کیا، یا زینب یا کلثوم انت السلام، اے زینب و کلثوم تم پہ حسین کا آخری سلام ہے۔ آخری سلام کر کے حسین میدان کربلا کی طرف جانے لگے۔ ایک دفعہ زینب رو کے کہتی ہے بھیا حسین صبح سے لے کر اب تک تو نے ماں کے دودھ کی تاثیر دکھائی ہے، اب میں کہتی ہوں ایک دفعہ بابا والی تلوار کے جوہر بھی دکھا۔ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ علی کے بیٹے کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ تیری غربت پہ کائنات قربان کر، لوگ کیا کہیں گے علی کے بیٹے کو لڑنا نہیں آتا تھا؟ ایک دفعہ حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، ایک دفعہ فوجوں پہ ایسا حملہ کیا، کوفے کی فوجیں کوفہ کے ساتھ جا کے ٹکرائیں، شام والی فوجیں شام کی سرحد کے ساتھ جا کے ٹکرائیں۔ آواز آئی الامان الحفیظ، ہماری حفاظت کی جائے، اللہ کے واسطے ہم پہ رحم کیا جائے۔ جب رحم کی آوازیں آئی حسین نے ایک دفعہ گھوڑا موڑا، وہاں پہ آئے جہاں پہ علی اکبر، قاسم اور عباس کے لاشیں پڑے تھے، ان کے قریب آگے کہتے میں نے تمہاری جنگ دیکھی تھی، اٹھو میرے جوانوں آج بوڑھے کی بھی جنگ دیکھو، اور میری جنگ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، میں نے تمہاری جنگ دیکھی تھی، آج بوڑھے کو بھی لڑتا ہوا دیکھو، دیکھو کہ تمہارا باپ اور بھائی کیسے لڑ رہا ہے۔ اتنے میں آواز قدرت آئی، اے میرا حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا،
اب تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اتنی آواز کا آنا تھا، حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، ایک دفعہ گھوڑے کی لجاموں کو چھوڑ دیا۔ جدھر سے گھوڑا گزرتا ہے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا کربلا کی ریت اٹھا کے حسین کے زخموں میں پھینکتا ہے۔ اور فکرہ سننا نیاز حسین، ایک کمینے نے حسین گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، ایک کمینے نے میرے مولا حسین کے سینے پہ ایسا نیزے کا وار کیا کہ سینہ پشت سے پار ہو گیا، نیزہ پشت کی طرف سے پار ہو گیا۔ اس نیزے کا لگنا تھا کہ حسین زین سے زمین پہ آئے۔ جیسے حسین زمین پہ آئے اور اس نیزے میں حسین نے ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اور فکرہ سنیں، ایک کمینہ کہتا ہے میں بڑی دیر سے کربلا کی زمین پہ گھٹنا ٹیک کے تیر کمان میں جوڑ کے بیٹھا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں حسین پہ کوئی ایسا وار کروں جیسا وار کوئی نہیں کر سکا۔ ادھر نیزہ سینے میں لگا، حسین کا منہ شدت درد سے کھل گیا، حسین کا منہ کھلا تھا۔ اس کمینے نے اپنا گھٹنا زمین پہ ٹیک کے کمان میں تیر جوڑ کے ایسا تیر چلایا، حسین کے تالو میں آ کے تیر لگا، کھلے ہوئے منہ میں تیر آ کے تالو میں پیوست ہوا، ادھر تیر تالو میں لگا، حسین کا منہ مدینے کی طرف پھر گیا، اشارہ کر کے کہتا ہے نانا رسول اب تو راضی ہے نا، نانا رسول تیرا سب کچھ بچ گیا، میرا کچھ نہیں بچا، میرے اللہ تو اب تو راضی ہے نا، تیرا دین بچ گیا، حسین کا اکبر مارا گیا، ماننا بابا علی تیری ولایت بچ گئی، تیری تصویر والا عباس مارا گیا۔ ایک دفعہ کمینہ شمر اپنی انگلی پہ خنجر کو گھماتے ہوئے لے کے آیا، بھائی مدثر مولا کی شبی دروازے پہ لے کے ہوئے، ایک لمحے کی دیر ہے بس۔ مولا حسین کا قاتل شمر اپنی انگلی پہ خنجر کو گھماتا ہوا کربلا کی میدان میں آیا۔ پہلے لمحے آتے ہوئے اس نے سنے کہ کیا کیا، آتے ہی حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تماچا مار کے کہتا ہے اب بلا جس کے آسرے پہ تو مدینے سے چل کے آیا تھا، اب اس کو کیوں نہیں بلاتا، تیرے چھڑانے والا اب کوئی نہیں رہ گیا۔ ادھر ذہن میں ایک لمحے کے لیے رکنا نیاز حسین، ایک لمحے کے لیے رکنا۔ ادھر جناب سکینہ نے پھپھی کے سامنے ہاتھ باندھے، کہا پھپھی نیاز حسین میری طرف دیکھو، شبی یہاں پہ آئے گی، کہا پھپھی اماں مجھے اجازت دے میں اپنے بابا کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کے آؤں۔ رو کے ذہن پہ عالیہ کہتی ہے تو اپنے بابا کو دیکھ کے کیا کرے گی؟ رو کے کہتی ہے جب 19 رمضان کو تیرے بابے کے سر میں ضرب لگی تھی اس وقت تم مسجد میں کیا لینے گئی تھی؟ آج مجھے بھی اپنے بابا کے پاس جانے دے۔ کمینوں نے خیموں اور حسین کے درمیان 500 گھوڑا لائن بنا کے کھڑا کیا تھا تاکہ خیموں سے حسین نظر نہ آئے۔ ایک دفعہ جناب سکینہ چلتے چلتے گھوڑے کے قریب آئی، گردن سے گردن ملی ہوئی ہے، گھوڑوں کے قدم سے قدم ملے ہوئے ہیں۔ سکینہ جھکتے 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 ایک دفعہ ایک گھوڑے کے کان پہ جھکی اور رو کے کہتی ہے تو انسان نہیں ہے، تو جانتا ہے نا ہماری قدر کیا ہے، تو جانتا ہے میں حسین کی بیٹی ہوں، تو جانتا ہے میں فاطمہ الزہرا کی پوتی ہوں، مجھے بابا کے پاس رکھتے۔ گھوڑوں میں گردنیں ہٹائی، جناب سکینہ آگے بڑھی، ایک دفعہ ایک بندے کو روکا، اس کے بعد کے دامن میں ہاتھ ڈال کے سکینہ کہتی ہے یا شیخ آپ نہیں تھا نبی، اے بندہ خدا کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے، ابھی مجلس سے باہر نکلو۔ ایک 4 سال کا بچہ آپ کو رو کے کہے کہیں آپ نے میرے بابا کو دیکھا ہے، آپ 4-5 بندوں سے پوچھو گے، اس کو ممبر پہ لے کے آؤ گے کہ بھئی یہ بچہ کسی کا گم ہو گیا ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ اس کمینے نے سکینہ سے پوچھا تو کس کی بچی ہے؟ کہا حسین غریب کی بیٹی۔ حسین غریب کا نام آیا، کمینے نے ایسا ظلم کیا سکینہ زمین پہ گری۔ دوبارہ ہاتھ باندھ کے کہتی اب مار جو لیا ہے آپ ہی بتا دے میرا بابا کدھر ہے۔ کمینے نے کمان میں تیر کو جوڑا، کہا سکینہ جدھر تیر جائے ادھر تیرا بابا ہے۔ کمینے نے تیر کا وار کیا، تیر حسین کی پیشانی میں لگا، سکینہ تیر کے پیچھے پیچھے بابا بابا کہہ کے دوڑی۔ جب سکینہ سر پہ پہنچی ہے کمینے شمر نے 3 ضربیں چلا چکا تھا، کمینہ شمر 3 ضربیں چلا چکا تھا۔ ایک دفعہ سکینہ نے جا کے خنجر میں جا کے ہاتھ ڈالا، رو کے کہتی ہے ناموارث سے فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، اور بیٹیوں کے سامنے باپ کو قتل نہیں کیا جاتا، اور میں بیٹی ہو کے منت کرتے کے کہتی ہوں میرے بابا کو چھوڑ دے۔ کمینے نے سکینہ کے تماچا مارا، سکینہ دور جا کے گری اور کہتا ہے حسین
मुश्किल वक्त में बेटी को बुला लिया है। हुसैन रो के कहते हैं अल्लाह तुझ पे लानत करे, मुश्किल वक्त में बेटियों को बुलाया नहीं जाता, ये खुद आ जाती है। और मुझ पे मुश्किल वक्त है, मेरी बेटी आ गई, सकीना 4 कदमों पे खड़ी देखती रही, कमीना खंजर चलाता रहा। सकीना 4 कदमों पे खड़ी देखती रही, कमीना खमिले हो मेरे मौला की छवि, कमीना खंजर चलाता रहा। और एक दफा एक काले बुरके वाली बीबी थी जो हुसैन के गिर्द घूम रही थी, रो रो के कहती थी ना मार, और मैंने चक्कियां खींच खींच के पाला है, और ना काट इस गले को ले आओ मेरे माँ। मैंने इस गर्दन पे रसूल को बोसे देते हुए देखा है, और ना काट इस गर्दन को, ये जबरील के परों का सवार।